السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین اور تمام دنیا کے ان لوگوں کی خدمت میں کہ جو واقعاً ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں جو عزائے سید الشہداء کو بڑھانے کے لیے دام درم سخن قدم عمل کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں جنہوں نے اپنے کاندھے پر تابوت یا تعزیہ اٹھایا ہوا ہے اور ان اپنے کاندھوں کو تابوت اور تعزیہ اٹھانے کے لیے وقف سمجھتے ہیں، ان سب کی خدمت میں اور تمام برادران ملت کی خدمت میں، تمام ہم وطنان عزیز کی خدمت میں، ان تمام لوگوں کی خدمت میں جن کو میں ظلم کے خلاف لڑائی میں مظلوم کا ساتھی سمجھتا ہوں اور ظالم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار سمجھتا ہوں، ان سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام عقیدت و سلام محبت۔ اذان کربلا اس پروگرام میں یہ 7ویں مجلس اذان کربلا کے ہی عنوان سے آپ مومنین کے ذوق سماعت کے حوالے ہے۔ آپ مجھے دنیا کے 52 ملکوں میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس نظریے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان سے اردو کا سب سے بڑا چینل۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا عزاداری سید الشہداء میں کوئی کمی نہیں کریں، عزاداری سید الشہداء میں کوئی کمی ہونے نہ دیں، عزاداری سید الشہداء کو بڑھائیں، عزاداری سید الشہداء کو اتنا بڑھا دیں کہ سوشل میڈیا کے مالکان یہ سوچنے پر مجبور پڑ جائیں کہ جن کے پاس کل 72 تھے آج ان کے پاس پوری دنیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر جب آپ مجلس پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو وقت کی کمی ہوتی ہے اور دوسرے موضوع ہمارا کچھ زیادہ سوشل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی وہ قوم ہیں جو دنیا کو انسانیت کا درس دے سکتے ہیں، آپ ہی وہ قوم ہیں جس کے یہاں انسانیت کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ پچھلے ہفتے یا 3 ہفتے پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا، میں دہرانا چاہوں گا کہ آپ ہی وہ انسان ہیں کہ جہاں انسانیت کو انعام مل رہا ہو، جہاں انسانیت کو اکرام مل رہا ہو، جہاں انسانیت کو عزتیں مل رہی ہو، کوئی بھی کہیں بھی جا کے اپنے انعام اکرام عزتوں کو دیکھ لے کہ اسے کہاں کس بلاد کس شہر میں کیا مل رہا ہے، مگر ذرا شہر اسلام میں آ جائے، ذرا حسین کے شہر کربلا میں آ جائے اور پھر دیکھے کہ یہاں حر ہو تو حر کو اس کا مقام ملتا ہے اور وہب قلبی ہوں تو وہب قلبی کو ان کا مقام ملتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کے لیے سینے میں جگہ نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے باہوں میں جگہ نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے احاطے میں جگہ نہیں، بلکہ حسین نے تو، میں آج ہی بات کر رہا تھا ہمارے دلی میں درگاہ پنج شریف کے انجمن جو اشرا کرواتی ہے اور بالخصوص اور الخصوص جو پدم شری نواب مرزا حسین صاحب اس اشرے کو پورے طور پر دیکھتے ہیں، ان سے آج میری گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جو میں اسے نقل کرنا چاہوں گا کہ حسین کی کربلا نے جنگوں کے اصول بدل دیے، سٹینڈرڈ آف وار بدل دیا، کیونکہ پہلے لوگ قتل کرنے کو جیت سمجھتے تھے، حسین نے شہید ہونے کو جیت بنا دیا۔ پہلے لوگ کسی پر قبضہ کرنے کو جیت سمجھتے تھے، حسین نے قید ہونے کو جیت بنا دیا۔ پہلے لوگ مارنے کو جیت سمجھتے تھے، حسین نے مرنے کو جیت بنا دیا۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ نے ذرا سا بھی غور کر لیا، کربلا ایک اکلوتی جگہ ہے جہاں آپ کو سچی وفاداری ملے گی، چونکہ وفاداریوں کی ایک لمبی فہرست ہے بھئی، نمک کی وفاداری، خون کی وفاداری، ملک کی وفاداری، زمین کی وفاداری، ایالت کی وفاداری، ریاست کی وفاداری، نوابوں کی، رجواڑوں کی، زمینداروں کی وفاداری، اور اس کے بعد اس لسٹ میں نہ جانے کتنی وفاداریاں آ جائیں گی، مگر ہر وفادار
اپنے اس شخص سے جس سے وفاداری کر رہا ہے کچھ چاہتا ہے، کہیں سوکھی زمین نہیں ہے، کہیں سے اسے غلہ ملتا ہے، کہیں سے اسے کھانا ملتا ہے، کہیں سے اسے تنخواہ ملتی ہے، کہیں سے اسے زندگی ملتی ہے، کہیں سے اسے درجات ملتے ہیں، کہیں سے ان سے منزلت ملتی ہے، کہیں سے اسے نوکری ملتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اگر بیٹا بھی باپ کا وفادار ہے تو اسے معلوم ہے کہ محبت نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، محبت نے وفادار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مگر اللہ کی قسم، کربلا نے وفاداری کے پورے سٹینڈرڈ کو چینج کر دیا۔ یہاں جو وفاداری آپ کو ملے گی وہ اتنی پیور ہے کہ کائنات میں ایسی وفاداری نہیں ملے گی۔ بھئی غربت میں کہیں وفاداری ہوتی ہے، بھوک میں کہیں وفاداری ہوتی ہے، پیاس میں کہیں وفاداری ہوتی ہے، مگر یہ آپ کو کربلا میں ملے گی کہ پیاس ہے مگر وفاداری کے درجے حرارت میں کوئی کمی نہیں ہے، بھوک ہے مگر وفاداری کے درجے حرارت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مصیبتیں ہیں، زخم ہے، تیر ہے، برچی ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، گلے پہ تیر ہے، سب کچھ آپ کو ملے گا مگر وفاداری میں کوئی کمی نہیں۔ تو کربلا دنیا کی سب سے بڑی جنگ نہیں ہے، کربلا دنیا کی سب سے بڑی فتح کا نام ہے۔ کربلا فتح ہے مظلوم کی، ظالم کے خلاف، کربلا فتح ہے دین کی لا دینی کے خلاف، کربلا فتح ہے محمد کی ان لوگوں کے خلاف جو محمد کے دشمن ہیں، ذات محمد کے دشمن ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اذان کربلا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں سارے سماج کو بھی جوڑ کے بات کر سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے اذان کربلا میں توحید کو پیش کیا، کیونکہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو پہلے آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں، پھر آپ نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر آپ امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ بات امامت تک پہنچ گئی تھی اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ علی ابن ابی طالب کو اگر سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے جانے کا اتنا بڑا انتظام ہو خدا کی طرف سے اور اتنی منزلت ہو، اس کے آنے اور اس کے شان کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی۔ مگر اگر آپ کو علی سمجھنا ہے تو آپ کا انسان ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، میں یہاں ٹھہر جا رہا ہوں چونکہ میں یہ نہیں مانتا کہ آپ کو علی سمجھنے کے لیے آپ کلمہ گو ہونے چاہیے، آپ کو علی سمجھنے کے لیے آپ صاحب کتاب ہونے چاہیے، آپ کو علی سمجھنے کے لیے آپ فلانا مدرسے کے پڑھے لکھے ہونے چاہیے، آپ کو علی سمجھنے کے لیے آپ دبئی اور بحرین اور سعودیہ کے ہونے چاہیے۔ نہیں، اگر آپ کو علی سمجھنا ہے تو آپ کو انسان ہونا چاہیے، چونکہ اگر آپ انسان نہیں ہو سکتے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے تو آپ کیا علی کو سمجھیں گے، علی کی ذات کو سمجھیں گے، علی کے کردار کو سمجھیں گے۔ میں انسان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے انسان کی خوشی۔ میں آپ کو یہاں پر چونکہ آگے آنے والی مجلسوں میں، اب تک جو مجلس میں نے پڑھی وہ مسلمان اور شیعہ نظریوں کو دیکھتے ہوئے اور بالخصوص مومنین عزادار جوانوں کو دیکھتے ہوئے، مگر جوانوں اب جو مجلس کے میرے موضوعات آگے بڑھیں گے اذان کربلا میں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرف جائیں گے کہ جن نکات کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا آؤٹ آف دا ریلیجن لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم اماموں کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، اماموں کی ذات کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ دیکھیے، میں جنرلی اتنی سپیڈ میں بات نہیں کرتا ہوں، بہت آرام سے بات کرتا ہوں، مگر چونکہ آدھے گھنٹے میں مجھے 1 گھنٹے کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا اور کرتا آیا ہوں ان مجلسوں میں کہ میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کے سامنے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی پیش کر سکوں۔ عزیزان محترم، اور سوگواران سید الشہداء، چونکہ اب بڑی محرم کی تاریخیں ہیں اور اس میں فضائل اور تقریر کی باتیں کم اور مصائب جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک تو وقت کم رہتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہم آگے کی منزل پر چلتے ہیں۔ جب ہمیں امامت کو سمجھنا ہے تو امامت کے لیے ہمیں انسان ہونا شرط ہے۔ اب دیکھیے گا میری بات، غور کیجئے گا، سمجھیے گا۔ اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین دروازہ ہے وہ حجت خدا کا دروازہ ہے۔ حجت خدا کو اگر آپ سمجھیں گے، اپنے وقت کے امام کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کے وقت کا امام بتا سکتا ہے کہ آپ کا نبی کیا ہے اور آپ کا خدا کیا ہے۔ اور جب انسان بن جائیں گے اور انسان ہو جائیں گے تو پھر آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، ادیان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تقوی کیا ہے، ورع کیا ہے، خضوع کیا ہے، خشوع کیا ہے، زہد کیا ہے، بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے۔ یہ تب آپ سمجھیں گے جب آپ خود انسان ہوں گے۔ جب آپ انسان ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، کوئلے کے سماج میں
ہیرا تو ہوتا ہے مگر کوئلہ کوئلہ رہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہیرا کیا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے کو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ کوئلہ ایک تو خلقت میں کوئلہ ہوتا ہی ہے، مگر اس لیے بھی کہ اس کے پاس نہ بصیرت ہوتی ہے نہ بصارت ہوتی ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ میرے دامن میں جو چیز پل رہی ہے وہ ہیرا ہے۔ تو اگر آپ کے پڑوس میں کوئی اچھا انسان ہے، اگر آپ کے بازو میں کوئی اچھا انسان ہے، اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی اچھا انسان ہے، اگر آپ کی آفس میں کوئی اچھا انسان ہے، اگر آپ کے پروفیشن میں کوئی اچھا انسان ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے، تو وہ تو ہیرا ہے، مگر آپ کی گنتی کوئلے میں ہوگی، ہیرے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو دیکھ کے نہ سمجھ پائے، جو جی کے نہ سمجھ پائے، وہ پھر اللہ کی مخلوق کی شان میں ناانصافی کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ کی مخلوق کی شان میں ناانصافی کرے وہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ انسان ہو سکتا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ایک بہت بڑے عالم کا ایک جملہ ہے، کاش میں اسے سمجھا پاؤں آپ کو اور میں بحث کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ دیکھیے بہت نیکی کا کام کیا ہے آپ نے، بہت روزے رکھ لیے، آپ سوچتے ہیں نا اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ نے بہت بڑی نیکی کی، بہت روزے رکھ لیے، آپ سوچتے ہیں نا اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی، آپ نے بہت نمازیں پڑھ لی، اعتکاف کر لیا، آپ نے حج کر لیا، آپ نے عمرہ کر لیا، آپ نے صفا و مروہ میں خوب صحیح کر لی، آپ نے ساری نیکیاں کر لی، خدا کی راہ میں صدقات دے دیے، خرچ کر لیا، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، سب کام آپ نے کر لیا، آپ نے سوچا نا کہ آپ نے وظیفے ادا کر لیا، آپ نے بہت بڑا کام کیا، مگر ابھی بھی ایک کام ہے، وہ شخص جو نا امید بیٹھا ہے کہ اب میرے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اگر اس نا امید شخص کے لیے آپ امید کا ایک دروازہ بن جائیں اور اس کے قریب جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، جب وہ دروازہ کھولے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اٹھائیں کہ بھائی تیرا کام رکا تو صحیح ہے لیکن میں اس کام کو پورا کر دوں گا، میں اس کام کو اور آگے بڑھا دوں گا، میں اس کام کو نتیجے تک پہنچا دوں گا۔ یقین جانیے وہ ایک لمحے امید جو اس شخص کے دل میں آپ نے جگائی ہے، یعنی آپ اس کے لیے امید کا دروازہ بنے ہیں، اس دروازہ کے کھولنے کا ثواب آپ اس کی 1000 حج سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی دنیا میں اگر اللہ کی شریعت پہ آپ کو چلنا ہے اور اذان کربلا سن کے آپ کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہر گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کا کفارہ ہے اور ایک گناہ ایسا ہے جس کا کفارہ نہیں ہے۔ یقین جانیے گا کسی انسان کا دل دکھانا اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ ہی یہ ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے اس کی تکلیفوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے، اس کی تکلیفوں کو آرام میں بدلنے کے لیے آپ اس سے معذرت کے طلبگار ہوں اور اس کے بعد اس کی وہ کھوئی ہوئی چیز اسے لوٹائیں۔ بہت سارے جوان مجھ سے کہتے ہیں مولانا نوکری نہیں ہے، مولانا ہم پریشان ہیں، مولانا انٹرویو میں فیل ہو رہے ہیں، مولانا گھر میں پریشانی ہے، مولانا سب کچھ کرتے ہیں لیکن کام نہیں مل رہا ہے، رزق آ رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ میں کبھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ فلاں کے پاس جائیے اور فلاں کام کیجئے اور فلاں کے پاس جائیے اور فلاں کام کیجئے، بیٹھ جاؤ اکیلے میں غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے ارد گرد کا کوئی انسان اللہ کی مخلوق ایسی ہو جس سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہو اور تم نبھا نہیں رہے اور تم اسے دھوکہ دے رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اللہ کے کسی انسان اور انسان کے دل کو تم نے دکھایا ہے اور وہ دھوکے میں ہے کہ تم نے اس کا دل نہیں دکھایا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اس کا دل دکھایا۔ یقین جانو تم اس سے معافی مانگ لو، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اگر تم نے انسانوں میں سے کسی کا دل نہیں دکھایا تو پھر دیکھو تم نے عزیزوں میں سے تو کسی کا دل نہیں دکھایا، اگر تم نے عزیزوں میں سے کسی کا دل نہیں دکھایا تو یقین جانو تم یقیناً اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے والدین کو دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے والدین کا دل دکھایا، اور اگر ہاں تم نے والدین کا دل دکھایا ہے، تمہیں پتہ ہے والدین زندہ ہیں تو ان سے معذرت چاہو، اور اگر والدین زندہ نہیں تو پھر ان کی قبر پہ جاؤ، معافی مانگو، یقین جانو تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے لیے، اس کے رحم و کرم کے لیے جس نے تمہیں تعلیم دلوائی، جس نے تمہیں پرورش کروایا، جس نے تمہیں وقت پہ ماں سے اور باپ سے غذا دلوائی، وہ تمہارے رزق کا ضامن ہے اور وہ تمہارے رزق کا واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جب میں بہتر کی بات کر رہا ہوں تو پھر یہاں پر مجھے ذہن میں ایک بات آتی ہے، مگر کیا کروں کہ اتنی سپیڈ کے بعد بھی، اتنا جلدی پڑھنے اور جلدی بولنے کے بعد بھی وقت ختم ہو جاتا ہے اور مجھے ربط مصاحب کی طرف جانا پڑے گا۔ میں انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلی مجلس میں لے کے چلتا ہوں۔
تاکہ میں اپنی بات بھی مکمل کر سکوں اور آپ کے اذہان عالیہ تک اس بات کو پہنچا سکوں جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ مگر آج کی جو آج کا جو دن ہے وہ دن ایک ایسے شہید کی طرف منسوب ہے جن کا نام قاسم ہے۔ مجھے کہنے کا دل کرتا ہے کہ کربلا میں پامال تو سب ہوئے، مگر اگر کوئی زندہ پامال ہوا تو وہ صرف قاسم ہے۔ میں کیسے بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ بہت کم وقت میں اپنی بات ختم کروں اور بہت کم وقت میں جتنا بھی ممکن ہو سکے میں مصائب کے جملے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہائے رے جناب قاسم، ہائے رے جناب قاسم، ہائے رے جناب قاسم۔ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ آپ کے بابا کو کس نے پکارا؟ سید سجاد رونے لگے، رو کے فرماتے ہیں سب سے زیادہ کربلا میں میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ سائل سوال کرتا ہے، مولا وہ کیسے؟ کہا میرے بھائی کا پاؤں گھوڑے کے رکابوں میں پھنس گیا تھا، اور جب جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں تو پاؤں خط کھا رہا تھا، پاؤں کھینچا جا رہا تھا اور جناب قاسم خط کھا رہے تھے زمین پہ، اور ایک ہی جملہ تھا، یا مولا ادرکنی، یا مولا ادرکنی، یا مولا ادرکنی۔ اور اس سے پہلے کہ حسین پہنچتے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ آپ کو پتہ ہے جناب قاسم کے سلسلے سے بڑی مشہور بات ہے کہ مولا سید سجاد اور اہل بیت رسول مدینے میں کسی گھر نہیں جایا کرتے تھے، اور جب کوئی کہتا تھا مولا گھر میں شادی ہے آپ کا آنا ضروری ہے تو آپ فرماتے تھے فرش عزا بچھاؤ۔ جب فرش عزا بچھائی جاتی تھی سجاد آتے تھے، دولہے کو دیکھتے تھے اور رونا شروع کر دیتے تھے۔ جب وہ کہتا تھا مولا دولہا ہے اسی کی شادی ہے تو آپ فرماتے تو نے انصاف نہیں کیا، دولہا نوجوان ہے۔ وہ کہتا مولا نوجوانوں کی تو شادی ہوتی ہے۔ پلٹ کے فرماتے تو نے ابھی بھی انصاف نہیں کیا، میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد آیا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلو سلام کرتے ہیں اس شہزادے کو جس نے صبح عاشور دیکھا۔ علی اکبر اپنے چچا عباس سے کہہ رہے تھے میں پہلے جاؤں گا، اور عباس کہہ رہے تھے اپنے بھتیجے سے میں پہلے جاؤں گا۔ دونوں کے درمیان قاسم کچھ یوں آئے کہ آ کے فرماتے ہیں چچا نہ آپ جائیں گے، بھیا نہ آپ جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ علی اکبر نے پلٹ کے اپنے بھائی سے پوچھا بھیا ایسا کیوں بول رہے ہو؟ مسکرا کے فرمایا، چچا کو دیکھ کے فرمایا کیونکہ آپ میرے چچا کی کمر کی طاقت ہیں، آپ میرے چچا کے آنکھوں کا نور ہیں، میں حسن کا یتیم ہوں۔ جزاکم اللہ۔ بس 2 منٹ اور میں مجلس تمام کروں گا۔ میں حسن کا یتیم ہوں۔ وہ لو اجازت کے لیے اپنے چچا کے پاس آئے۔ چچا نے ہمیشہ یہ کہا نہیں بیٹا اپنی ماں کے پاس جاؤ، بیٹا تم اپنے ماں کے قلب کی ٹھنڈک ہو۔ بے چینی کے عالم میں ہاتھ بازو سے ٹکرائے، انگلیوں نے تعویذ تک ذہن کو پہنچایا۔ تعویذ کھولا، بھائی نے بھائی کا خط پڑھا، امام حسین نے خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد کے معاملات سب آپ کو پتہ ہے، مجھے تفصیل نہیں، بس 4 جملے مصائب کے بیان کرنے ہیں اور مجلس تمام ہے۔ وہ لوگ قاسم کو اجازت مل گئی، وہ لوگ قاسم میدان میں آ گئے، وہ لوگ ایک ایسا وقت آیا کہ جب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، میں نے شروع میں مصائب کے جملے جو پڑھے، جب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ادھر اپنے چچا کو پکارا، ادھر میرے مولا پہنچے۔ اس سے پہلے کہ مولا پہنچتے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک قاسم ٹکڑوں میں بدل گیا۔ ایک جگہ پر جا کر حسین بیٹھے، اپنی عبا اتاری۔ علامہ مرحوم رشید ترابی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، امامہ زمین پہ رکھ کے کہا واہ غربتا میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ وہ لو لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کے عبا میں رکھنا شروع کیا، اپنے کندھے پہ کسی کے بازو کا، کسی کے ہاتھوں کے دباؤ کو محسوس کیا، پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے بھیا حسن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لو میرے حسین میرے قاسم کا ٹکڑا رکھ لو، میں قاسم کی جنگ دیکھنے آیا تھا، وہ لو حسین نے قاسم کو گٹھری میں اٹھایا، وہ لو قاسم کے لاشے کو لے کر خیمے میں آئے،
وہ لو لاشا سجانے کے لیے خیمے میں رکھ دیا گیا۔ جناب فروا نے بیٹے کے لاشوں کے ٹکڑوں کو دیکھا، میں سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں۔ آخری روایت اور مجلس تمام۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماتی ہیں شہزادی جناب زینب سے اگر ممکن ہو میرے سید و سردار کو بلا دے، میرے مولا حسین آئے، بھابی بتائیں کیا حکم ہے؟ رو کے فرمایا میں لاشوں میں یہ ڈھونڈ رہی ہوں کہ میرے بچے کے رخسار کہاں ہیں، کیونکہ میں نے جب اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا پیشانی کا بوسہ لیا تھا، اب میں چاہتی ہوں اس عالی شان شہادت کی مبارکباد اپنے بیٹے کو پیش کروں۔ میرے لاڈلے، میں نے تجھ سے کہا تھا اے بیٹا تیرے باپ نے جنگ نہیں کی تھی، تیرے بابا نے صلح کیا تھا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ حسن کو جنگ نہیں کرنا آتا تھا۔ معاذ اللہ بیٹا ایسی جنگ کرنا کہ لوگ تجھے اور تیرے بابا کو یاد کرے۔ شاید میرے مولا قاسم نے کہا اماں بابا کا لاشا گھر میں آیا، مگر تیرا قاسم ایسی جنگ کرے گا کہ میت گھر میں ایسے نہیں آئے گی بلکہ ٹکڑے آئیں گے۔ اے میرے مولا میرے قاسم کا رخسار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔